السلام علیکم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی۔ صلوات پڑھے محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان قدر، یہ جو آج تاریخ ہے، یہاں سے ایام عزائے فاطمیہ بھی شروع ہو رہے ہیں، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے آپ کے بارے میں کچھ بیان کیا جائے، اس لیے کہ جس طرح سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صل على محمد وآل محمد۔ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ویسے ہی جناب سیدہ جنہیں سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے۔ لہٰذا جب ہم ان کی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی زندگی سے بھی ہدایتیں ملتی ہیں، ان کی زندگی سے بھی ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ حاصل ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جناب سیدہ ایسی ہے کہ جن کی فضیلتیں خود پیغمبر اکرم نے بھی بیان کی ہے اور ہمارے ائمہ اطہار نے بھی بیان کی ہے۔ خود ہمارے 9 امام جناب سیدہ کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے حجت ہے اور ہماری جدہ جناب سیدہ ہم پر حجت ہے۔ یہ ہے عظمت جناب سیدہ۔ تو عزیزان گرامی، روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک روز پیغمبر اکرم مسجد میں تشریف فرما تھے، اصحاب بھی موجود تھے۔ ایک بوڑھا شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانا چاہیے، میں برہنہ ہوں، مجھے کپڑے چاہیے، اور میں غریب ہوں، مجھے کچھ مال چاہیے۔ یہ فقیر پیغمبر کے در پر آیا ہے، آپ سے مانگ رہا ہے، تو پیغمبر کہتے ہیں اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں تجھے ایک ایسے شخص کا پتہ بتاتا ہوں جہاں سے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے کہ جو کسی مدد کرنے والے کا پتہ بتا دے۔ جو مدد کرنے والا مدد کرے گا وہی ثواب اس پتہ بتانے والے کو بھی حاصل ہوگا۔ تو لہٰذا جناب پیغمبر اکرم اس فقیر کو پتہ بتاتے ہیں، عرض کرتے ہیں جاؤ تم جناب سیدہ کے گھر چلے جاؤ اور وہاں جا کر یہ سوال کرنا۔ اب اپنے ایک صحابی کو اس فقیر کے ساتھ بھیجتے ہیں جناب سیدہ کے گھر۔ وہ آتا ہے، جناب سیدہ کے گھر آتا ہے، آواز دیتا ہے،
عرض کرتا ہے میں آپ کے بابا کے پاس گیا تھا، آپ کے بابا نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، میں برہنہ ہوں، مجھے کپڑے چاہیے، اور میں فقیر ہوں، مجھے کچھ مال و دولت چاہیے۔ تو جناب سیدہ کے پاس ایک ہار تھا، اپنے گلے سے اس ہار کو نکالتی ہے اور اس فقیر کو عطا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس ہار کو بیچ دو، اس کے ذریعے سے تمہاری ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ اب دیکھیے اس ہار کی برکت کو دیکھیے کہ کتنا بابرکت ہار ہے جناب سیدہ کا۔ وہ فقیر لے کر آتا ہے اصحاب پیغمبر کے درمیان، تو جناب عمار یاسر وہاں موجود ہوتے ہیں، مالدار ہے شخصیت، جناب عمار یاسر ہے۔ اب جب وہ فروخت کرنے کے لیے آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ کی دختر نے یہ ہار دیا ہے اور کہا ہے کہ اسے فروخت کر دو اور اس کے ذریعے سے اپنی مشکلیں حل کر لو، میں چاہتا ہوں کہ اس ہار کو بیچ دوں۔ تو جناب عمار یاسر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ ہار خرید لوں؟ تو پیغمبر اکرم اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ یہ ہار خرید لو۔ اب جناب عمار یاسر اس فقیر سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس کی قیمت کیا رکھی ہے، اس ہار کی قیمت کیا ہے؟ اس لیے کہ عمار یاسر جانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس ہار کی منزلت کیا ہے۔ اب اس فقیر سے پوچھتے ہیں تم اسے کتنی قیمت میں بیچو گے؟ تو فقیر کہتا ہے میری جو قیمت ہے اس ہار کی وہ یہ ہے کہ مجھے پیٹ بھر کے کھانا مل جائے، میں برہنہ ہوں، مجھے ایک یمنی چادر چاہیے، اور میں فقیر ہوں، مجھے کچھ مال چاہیے جس کے ذریعے سے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، اپنے پریوار تک پہنچ جاؤں، اپنے گھر والوں کے پاس پہنچ جاؤں۔ تو جناب عمار یاسر کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہیں پیٹ بھر کے کھانا مل جائے گا، میں تمہیں ایک یمنی چادر عطا کرتا ہوں، اور یہ لو مال، اور یہ سواری بھی رکھو، اس کے ذریعے سے تم اپنے گھر تک پہنچ سکتے ہو۔ جب یہ ساری چیزیں جناب عمار یاسر نے اس فقیر کو عطا کر دی، دے دی، اور اس ہار کو لے لیا، تو وہ فقیر دعا کرتا ہے جناب سیدہ کے حق میں کہ خدایا جناب سیدہ کو ایسی چیز عطا کر جو پہلے نہ کسی نے دیکھی ہو نہ کسی نے سنی ہو۔ اب پیغمبر اکرم سنتے ہیں اس کی یہ دعا، تو عرض کرتے ہیں تو نے کیسی دعا مانگی ہے، یہ تیری دعا مستجاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کو ایسی چیزیں عطا کی ہے جو دنیا میں کسی کو عطا نہیں کی۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جناب سیدہ کے جو والد ہے ان کے والد جیسا کسی کا والد نہیں ہے۔ یہ رسول اکرم ہے جو عالمین کے لیے رحمت للعالمین ہے، یعنی سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، اور ان کے لیے جو رحمت ہے جناب سیدہ ہے۔ اور جو شوہر ہے یہ ہے کل ایمان، مولائے کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام۔ یعنی جیسا شوہر جناب سیدہ کو ملا ویسا شوہر دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ اور بیٹے کیسے عطا کیے؟ جیسے بیٹے جناب سیدہ کو عطا کیے ویسے بیٹے دنیا میں کسی کو عطا نہیں کیے۔ یہ ہے حسن اور حسین جو کہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب جب جناب عمار یاسر نے وہ ہار لے لیا، دیکھیے کیسی برکتیں ہیں اس ہار کی، تو جناب عمار یاسر اسے معطر کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اس ہار میں، اور ایک غلام کو دیتے ہیں کہ جاؤ اسے پیغمبر کی خدمت میں دے دو، اور میں نے تمہیں بھی آزاد کر دیا اور پیغمبر کی خدمت میں دے دیا، اب تم پیغمبر کے غلام ہو، یہ ہار جا کر پیغمبر کو دے دو۔ اب وہ غلام وہ ہار لے کر پیغمبر کی خدمت میں آتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جناب عمار یاسر نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور یہ ہار دیا ہے آپ کے لیے جو کہ آپ کی دختر کا ہار ہے۔
اب جناب رسول اکرم اس ہار کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس غلام سے جاؤ میں نے تمہیں جناب سیدہ کی خدمت میں دیا اور یہ ہار کو تم سیدہ تک پہنچا دو۔ اب وہ غلام اس ہار کو لے کر جناب سیدہ کے پاس آتا ہے اور پورا ماجرا عرض کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ جناب سیدہ وہ ہار لیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے شخص میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا ایک مرتبہ مسکراتا ہے۔ جب اس نے مسکرایا تو جناب سیدہ پوچھتی ہے تیرے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے، جو کہ غلام تھا عمار یاسر کا، وہ شخص کہتا ہے یا سیدہ، اے شہزادی، میں اس ہار کی برکت پر مسکرا رہا ہوں کہ کتنا بابرکت ہار ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک بھوکے کو کھانا مل گیا، برہنہ کو کپڑے مل گئے، غریب کو مال مل گیا اور اس کے ذریعے سے ایک غلام آزاد ہو گیا اور اس کے بعد یہ ہار اپنے مالک کے پاس واپس لوٹ آیا۔ تو بتائیے جس کے گلے کا ہار اتنا بابرکت ہو وہ شخصیت کتنی بابرکت ہوگی، کتنی فضیلت والی ہوگی۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے جناب سیدہ، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو جنت سے جب چاہے غذا منگوا لیتے ہیں، جو جب چاہے جنت سے کپڑے منگوا لیتے ہیں، لباس منگوا لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی مالک جنت ہے، یہی مالک کوثر ہے، انہی کے لیے جنت خلق ہوئی ہے، انہی کے صدقے میں جنت خلق ہوئی ہے۔ تو یہ جب چاہتے ہیں جنت سے طعام منگا لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں کپڑے منگا لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولائے کائنات صبح کے وقت جناب سیدہ سے پوچھتے ہیں کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہے، غذا آمادہ کرنے کے لیے کچھ ہے؟ جناب سیدہ کہتی ہے اس وقت تو کچھ نہیں ہے۔ اب مولا امیر المومنین گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں کچھ غذا لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے۔ مولا امیر المومنین کسی سے 1 درہم قرض لیتے ہیں۔ اب وہ 1 درہم لے کر بازار کی طرف بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب مقداد پریشان حال ہیں، پریشان نظر آ رہے ہیں۔ دریافت کرتے ہیں کیا بات ہے، کیوں پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، سب پریشان حال ہے۔ تو جو 1 درہم مولائے کائنات نے خود اپنے لیے لیا تھا وہ 1 درہم مقداد کو دے دیتے ہیں۔ اب مقداد خوشحال ہو جاتے ہیں، وہ 1 درہم لے کر چلے جاتے ہیں۔ اب مولائے کائنات مسجد جاتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ نماز ادا کی۔ اب نماز کے بعد پیغمبر اکرم مولائے کائنات کو اپنے ساتھ لیے ہوئے جناب سیدہ کے گھر آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ جناب سیدہ مشغول عبادت ہے، عبادت میں مشغول ہے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کے پیچھے ایک تشت رکھا ہوا ہے جس میں غذا آمادہ موجود ہے۔ صبح جب دریافت کیا تھا تو غذا نہیں تھی، اب جب متوجہ ہوتی ہے جناب سیدہ عبادت کے بعد کہ بابا جان آئے ہیں تو سلام کرتی ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں کیا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو جناب سیدہ وہی طعام، وہی کھانا پیش کر دیتی ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں میں نے آج سے پہلے ایسا کھانا نہیں دیکھا ہے، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو جناب سیدہ کہتی ہے، مولا امیر المومنین کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے کہ یہ امیر المومنین کے سبب ہے، جو انہوں نے 1 درہم راہ خدا میں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے عوض جنت سے یہ طعام بھیجا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے جناب سیدہ کہ جن کے گھر میں جنت سے طعام آیا کرتے ہیں، جن کے بچوں کے لیے، جن کی خدمت، بچوں کی خدمت فرشتے کیا کرتے ہیں، جبرائیل امین آ کر حسنین کا جھولا جھلاتے ہیں۔ یہ ہے عظمت جناب سیدہ۔ یہ تو جناب سیدہ کی فضیلت دنیا میں نظر آتی ہے کہ جب آپ دنیا میں موجود ہے
تو آپ کی یہ فضیلتیں ہیں کہ ایک ہار کی برکت اتنی ہے کہ جس کے سبب غلام آزاد ہو جاتا ہے، فقیر کو کھانا مل جاتا ہے، بھوکے کو کھانا مل جاتا ہے، برہنہ کو کپڑے مل جاتے ہیں۔ لیکن عظمت جناب سیدہ آخرت میں دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ کو آخرت میں قیامت میں جناب سیدہ کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ جناب سیدہ کی عظمت اور فضیلت کو کس طرح سے بیان کرتا ہے؟ روز محشر، قیامت کے روز جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، محشر برپا ہوگا اور لوگوں کو جہنم اور جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا، تو جو مومن ہوں گے ان کی پیشانی پہ، درمیان میں پیشانی پہ لکھا ہوگا مومن، اور جو کافر ہوں گے ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر۔ تو عزیزان گرامی، جہنم کے دروازے سے کچھ دور جناب سیدہ کھڑی ہوں گی، ٹھہری ہوئی ہوں گی، اور وہ دیکھ رہی ہوں گی کہ کون جہنم میں جا رہا ہے، کون جنت میں جا رہا ہے۔ اسی عالم میں ایک مومن شخص اپنے گناہ کے سبب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتے کو کہ اس کے گناہ زیادہ ہے، لہٰذا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب فرشتہ اس شخص کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے، جناب سیدہ کی نظر پڑتی ہے اس شخص پر۔ جناب سیدہ نے دیکھا کہ یہ تو میرا چاہنے والا ہے، یہ میرے بچوں کا چاہنے والا ہے، یعنی امام حسین کا چاہنے والا ہے، جناب سیدہ کا چاہنے والا ہے۔ جب جناب سیدہ نے دیکھا کہ میرے چاہنے والے کو، میرے بچوں کے چاہنے والے کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، ایک مرتبہ صدا بلند کرتی ہے، خدایا تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، فاطمہ میرا نام اس لیے رکھا ہے کہ میں اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے رہا کروا دوں، جہنم سے نجات دلوا دوں، اور تو اپنے وعدے میں سچا ہے، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، تو پھر میرا یہ چاہنے والا جہنم میں کیسے جا رہا ہے؟ تو آواز قدرت آتی ہے، اے سیدہ میں نے ہی اس فرشتے کو حکم دیا ہے کہ اس شخص کو جہنم میں داخل کیا جائے، تاکہ جب یہ جہنم میں جا رہا ہوگا اور تمہاری نظر اس پر پڑے گی تو تم اس کی شفاعت کرو گی، اور میں اس وقت انبیاء کے سامنے، مرسلین کے سامنے، فرشتوں کے سامنے تمہاری عظمت کو بتاؤں گا کہ اللہ کے نزدیک فاطمہ کی عظمت کیا ہے، فاطمہ کی فضیلت کیا ہے، فاطمہ کی بلندی کیا ہے۔ لہٰذا میں نے اس فرشتے کو حکم دیا ہے تاکہ میں تمہاری شفاعت کی منزلت کو بھی یہاں بتا سکوں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے جناب سیدہ کی منزلت، دنیا میں بھی فضیلت مآب ہے، فضیلت یافتہ ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کے نزدیک ایسی فضیلت ہے جناب سیدہ کی۔ تو عزیزان گرامی، یہی ہے جناب سیدہ جن کے بارے میں رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہا فقط آذانی۔ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچائی۔ تو عزیزان گرامی، تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ کس نے جناب سیدہ کو اذیت پہنچائی ہے، اور جنہوں نے جناب سیدہ کو اذیت پہنچائی ہے وہ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے جناب سیدہ کو اذیت پہنچائی تھی انہوں نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ کو سلام بھی کیا، اور جناب سیدہ سے جو انہوں نے ظلم کیا تھا جناب سیدہ پر، اس ظلم کے لیے انہوں نے معافی بھی مانگی۔ تو کیا وجہ ہے کہ جناب سیدہ نے تاعمر نہ ان کے سلام کا جواب دیا اور نہ انہیں معاف کیا؟ وجہ کیا ہے؟ جناب سیدہ نے ان کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اور جناب سیدہ جب وہ معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں پہلے اور دوسرے، تو انہیں جناب سیدہ نے معاف کیوں نہیں کیا؟
تو عزیزان گرامی سلام کا جواب سنیے کہ سلام کیوں نہیں کیا؟ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں آپ کے پاس آپ کا صحابی، آپ کا چاہنے والا آتا ہے، عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ، آپ کے چاہنے والے کثیر تعداد میں ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ قیام کیجئے حکومت کے خلاف، آپ کے چاہنے والے آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو امام خاموش ہے۔ اسی اثنا میں اسی وقت ہارون مکی سفر سے تھکے ہارے آتے ہیں، اونٹ سے اترتے ہیں، امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور امام جب اس سے محو گفتگو ہوتے ہیں صحابی سے، تو وہیں ایک تندور جو ہے وہ روشن ہوتا ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہے۔ تو جب جناب ہارون مکی حاضر ہوتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو امام سلام کا جواب دیتے ہیں اور ہارون مکی سے کہتے ہیں ہارون اس تندور میں داخل ہو جاؤ۔ تو جناب ہارون مکی بنا کسی سوال کے، بنا چوں چرا کے اس تندور میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو صحابی تھا بیٹھا ہوا تھا، یہ پریشان حال ہے کہ میں نے کیوں سوال کر لیا، میری وجہ سے بیچارہ یہ غریب اسے آگ میں جلنا پڑا، اب اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ اب یہ سوچ رہا ہے امام، محو گفتگو ہے، اس سے کلام کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے مولا آقا ہارون مکی کو تو چل کر دیکھیے اس کا کیا حال ہے، وہ تو جل کر خاک ہو گیا ہوگا۔ ایک مرتبہ امام آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں تنور میں، اس تندور میں ہارون مکی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہارون مکی سے دریافت کرتے ہیں ہارون کیا حال ہے، تو ہارون مکی کہتے ہیں مولا میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد تو عزیزان گرامی یہاں ہارون مکی کو اتنا بھروسہ اور اتنا اعتماد کیوں تھا امام پر کہ امام نے کہا اور وہ تندور میں کود گئے، تندور میں داخل ہو گئے۔ یہ کیسا بھروسہ تھا اور کیوں تھا؟ اس لیے کہ جب ہارون مکی نے آ کر سلام کیا تو امام نے جواب دے دیا وعلیکم السلام، یعنی ہارون مکی جان گئے تھے جب امام نے سلامتی کی دعا دے دی ہے تو اب دنیا کی آگ کیا، جہنم کی آگ بھی مجھے نہیں جلا سکتی ہے۔ بس عزیزان گرامی یہی سبب تھا کہ جناب سیدہ نے ان قاتلوں کا جواب کیوں نہیں دیا، ان دشمنوں کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ جناب سیدہ جانتی تھی کہ اگر میں جواب دے دوں تو ان پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد لہذا جناب سیدہ نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب جو یہ معافی مانگنے آ رہے تھے پہلے اور دوسرے، ان کو معاف کیوں نہیں کیا؟ جناب سیدہ ہے رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کی دختر ہے، خود رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی جناب سیدہ۔ ہمارے رسول کا کیا کردار ہے، ہمارے رسول پر کتنے ظلم کیے گئے، لیکن رسول اللہ نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ تو جناب سیدہ کو بھی چاہیے تھا کہ جب ان پر ظلم ہوا اور دشمن معافی مانگنے آئے تو انہیں معاف کر دینا چاہیے تھا۔ لیکن عزیزان گرامی آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیاوی مثال میں آپ کو دوں کہ اگر کوئی شخص جیسا کہ جو زمین فروخت کرنے والے ہوتے ہیں، لینڈ لارڈ ہوتے ہیں، زمینوں کا کاروبار کرتے ہیں، بعض اوقات ایسے بھی افراد ہوتے ہیں کہ وہ کسی غریب کی زمین کو ہڑپ لیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب انہوں نے زمین غصب کر لی، زمین ہڑپ لی، اور اس کے بعد جا کر اس سے معافی مانگی کہ میں نے جو تمہاری زمین ہڑپی ہے مجھے معاف کر دو۔ تو کیا اس کا یہ معافی مانگنا درست ہے، صحیح ہے؟ تو اس کا معافی مانگنا درست
کب کہلائے گا؟ جب یہ وہ زمین واپس لوٹا دے۔ تمام انسان جو عقل مند انسان ہے وہ یہی کہیں گے اس کا معافی مانگنا اس وقت درست ہوگا جب اس نے جو مال اس کا لوٹا ہے، جو مال غصب کیا ہے، وہ اسے لوٹا دے، تب جا کر اس کا معافی مانگنا صحیح ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو معافی مانگنے آ رہے تھے یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے شریف ہیں، دیکھو ہم ان سے معافی مانگنے جا رہے ہیں اور وہ ہمیں معاف نہیں کر رہی ہے، یہ کیسی رسول کی بیٹی ہے۔ یہ الزام تراشی کر رہے تھے جناب سیدہ پر۔ معافی مانگنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے، یعنی رد مظالم جسے ہم کہتے ہیں کہ رد مظالم کے لیے انسان کیا کرتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو کیا 2 رکعت نماز پڑھ لینے سے وہ کیا ہوا ظلم ختم ہو جائے گا؟ نہیں عزیزان گرامی، ظلم کے بارے میں ملتا ہے اگر مومن کسی مومن کے بارے میں غیبت کرے، جب تک اس مومن سے معافی نہ مانگ لے تب تک اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رد مظالم صرف نماز سے حل نہیں ہوگا جب تک اس سے معافی نہ مانگ لے جا کر۔ تو لہٰذا انہیں کیا چاہیے تھا؟ پہلے جو باغ فدق غصب کیا تھا اسے لوٹا دیتے۔ یہ ایک وجہ تھی کہ جناب سیدہ نے انہیں معاف نہیں کیا۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ اگر صرف اور صرف ذات سیدہ پر ظلم کیا ہوتا تو جناب سیدہ انہیں معاف کر دیتی، لیکن صرف یہ ایک ذات کی بات نہیں تھی، صرف ایک شخصیت کی بات نہیں تھی، صرف ایک شخص کی بات نہیں تھی، بلکہ شخصیت کی بات تھی۔ اس لیے کہ جناب سیدہ نے قیام کیوں کیا؟ کیوں ظلم کے خلاف کھڑی ہوئی؟ کیوں ظالموں کے خلاف کھڑی ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے منصب ولایت کو غصب کر لیا تھا، وہیں سے دین میں دین میں انحراف پیدا ہوا ہے، وہیں سے رسول اللہ کے بعد 2 شاخیں دین کی پڑی ہے کہ لوگ کوئی ادھر آ گئے، کوئی ادھر چلے گئے۔ تو عزیزان گرامی، یہی وجہ تھی کہ جناب سیدہ نے قیام کیا، وَإِلَّا یہ معصومین خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ دنیا کی مثال اونٹ کی چھک کی مانند ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے اونٹ کی چھک کی مانند ہے۔ تو عزیزان گرامی، جناب سیدہ جو دربار میں گئی تھی یہ باغ فدق کو لینے نہیں گئی تھی، صرف باغ فدق کا سوال نہیں تھا۔ اگر یہ باغ فدق دے دیتے تو پھر جناب سیدہ سوال کرتی کہ جس منصب پر تم بیٹھے ہو کیا یہ تمہارا حق ہے؟ یعنی یہ ولایت، جس ولایت کا تم اقرار کر چکے ہو، غدیر کے میدان میں جسے ولی مان چکے ہو، اس کا حق تم نے غصب کیا ہے۔ لہٰذا خود اگر ذات سیدہ کی بات ہوتی تو جناب سیدہ انہیں معاف کر دیتی، لیکن یہ منصب ولایت کو غصب کر چکے تھے، یہ دین میں انحرافات پیدا کرتے جا رہے تھے، لہٰذا جناب سیدہ کو دین اسلام کی پرواہ تھی کہ اب یہاں سے دین اسلام میں انحراف پیدا ہوتا چلا جائے گا، اور ایک وہ وقت بھی آئے گا کہ میرے بیٹے حسین کو اپنی قربانی دے کر اس دین اسلام کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ لہٰذا جناب سیدہ نے انہیں معاف نہیں کیا۔ تو یہ سوال کرنا غلط ہے کہ جب وہ معافی مانگنے آئے تھے تو انہوں نے معاف کیوں نہیں کیا۔ بس عزیزان گرامی، انشاءاللہ یہ ایام فاطمیہ کے دن چل رہے ہیں، آئندہ ہفتے بھی انشاءاللہ سیرت جناب سیدہ پر روشنی ڈالی جائے گی اور بیان کیا جائے گا۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین